السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کافروں کا تذکرہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین اہل ایمان کی تذکرے کے بعد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اللہ کا انکار کیا ہے، ایمان نہیں لائے، تو آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کیوں لگا دی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے حق کا انکار کیا اور بہت سختی سے دشمنی اسلام کے خلاف لی، بہت سخت اسلام اور مسلمانوں کے لیے ہو گئے۔ اس بنا پر، ان کے گناہوں کی بنیاد پر، ان کے تکبر اور غرور کی بنیاد پر، ان کی شرارت اور نافرمانی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور دلوں پر مہر کا لگنا یہ سب سے سنگین چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے دل زنگ آلود ہو جائے، جس کو قرآن میں اللہ رب العالمین نے ران سے تعبیر کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دل پر زنگ لگ گئے۔ یہ گناہوں کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اور دل پر مہر لگنا یہ کافروں کے متعلق اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ دل زنگ ہو جاتا ہے، عام ہے، گناہوں کی وجہ سے، اس میں مسلمان بھی داخل ہیں، لیکن دل پر مہر کا لگنا یہ کافروں کے ساتھ خاص ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے حق کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، اور پھر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہو گئے، جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور ظاہر ہے دلوں پر یہ مہر لگنا یہ ان کی شرارتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب یہ لوگ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو اب ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے،
اب ان کو ایمان کی توفیق نہیں مل سکتی ہے، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، تو اب یہ حق بات کو سن نہیں سکتے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے، سچائی کو دیکھ نہیں سکتے، نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کے دلوں میں بات بیٹھ سکتی ہے۔ اب یہ ایمان سے محروم ہو چکے ہیں، ان کو ایمان کی اب توفیق نہیں ملے گی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، لیکن ان کے لیے بڑا خطرناک عذاب ہے، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ بچ گئے، نجات پا گئے، قطعاً نہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان کے لیے بڑا عذاب ہے، جہنم کی وعید اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ ایمان ان کو نصیب نہیں ہوگا، ایمان نہیں لائیں گے، اللہ نے ایمان کی نعمت سے ان کو محروم کر دیا ہے، پھر ان کا نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ اس بات کی توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سلامت رکھے، ہمارے دلوں میں کجروی نہ پیدا ہو، نافرمانی کی بنیاد پر، گناہ کی وجہ سے دل سیاہ ہوتا ہے، دل کالا ہوتا ہے۔ تو کہیں ایسی نافرمانی ہم سے سرزد نہ ہو جائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، کہ جس کی بنیاد پر دل سخت ہو جائے اور پھر ہم اللہ رب العالمین کے احکام کو سمجھ نہ سکیں، اس پر عمل نہ کر سکیں۔ اور اس سے بڑا خطرناک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو مہر لگا دے، کہ اب دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، تالا لگا دیا ہے، اب پھر اس کو ہم دین کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ کان پر پردہ ہے، نگاہوں پر پردہ ہے، ہم نہ حق دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، یعنی انہیں بات سمجھائی جائے گی، نصیحت کی جائے گی، لیکن نصیحت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ وہ حق بات کو جانیں گے لیکن اسے قبول نہیں کریں گے، اور قبول نہیں کریں گے تو ایسا نہیں کہ چھٹی مل گئی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں رسوا کن عذاب ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی، اکثر یہ دعا آپ پڑھتے تھے کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دل کو اپنی بندگی اور اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دل کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان اور توحید کے لیے پھیر دے، بندگی اور عبادت کے لیے اس کو مائل کر دے، دل میں کہیں کجروی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کر ہدایت کے بعد، ہدایت مل جانے کے بعد ہمارے دل خراب نہ ہو جائے، کہیں گمراہی کی طرف یہ دل مائل نہ ہو جائے، کیونکہ دل یہ اصل ہے۔ دل اگر درست ہوگا تو ہمارے جسم کے سارے اعضاء درست ہوں گے، اور اگر دل خراب ہوگا تو پورا بدن اور پورا جسم یہ کیا ہوگا؟ فساد اور خرابی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شر اور فساد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ